الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. سامعین محترم، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہماری زندگی کے معاملات جو ہمارے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ہمیں بتلا رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں: لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ۔ میرے صحابہ، میرے امتیوں، لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ، ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا۔ جب تم نے چلنا ہے تو ایک جوتا نہیں پہننا، ایک جوتا مت پہنو۔ وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، اگر جوتا پہننا ہے تو دونوں کو اکٹھے پہنو، نہ کہ ایک پاؤں میں جوتا ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں: وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، جب پہننا ہے تو دونوں کو پہننا ہے۔ أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، اگر اتارنا ہے تو پھر بھی دونوں کو اتارنا ہے۔ کچھ علماء ان دو جوتوں کی پہننے کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ جوتا پہننے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم جوتا پہنیں گے تو ہمارے پاؤں تکلیف دہ چیزوں سے بچ جائیں گے، مثلا کانٹوں سے بچ جائیں گے، اور اسی طرح کی تکلیف دہ چیزیں ہیں، نوک در پتھر ہے، پتھروں سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم نے ایک جوتا پہننا اور ایک نہ پہننا اور کانٹوں والی جگہ سے گزرے، بتاؤ ہم بچ سکتے؟ نہیں بچ سکتے۔ کیوں؟ ایک پاؤں جس میں جوتا ہے وہ تو بچ جائے گا، لیکن دوسرا نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس پاؤں کو وہ مقصد حاصل ہی نہیں ہوا، جوتے کا مقصد حاصل ہی نہیں ہوا۔ مقصد کیا تھا کہ جوتا پہنیں گے تو ہم کانٹوں سے بچ جائیں گے، تکلیف دہ چیزوں سے بچ جائیں گے، ان سے ہمارا کنارہ کشی ہماری ہو جائے گی۔ لیکن ہم ایک جوتا پہنیں گے تو ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تکلیف دہ چیزوں سے، کانٹوں سے بچ جائیں۔ اور آج ہم وہی کر رہے ہیں جس سے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے روکا ہے، جس بات کی تلقین کی ہے وہ ہم نہیں کرتے، اور جس سے روکا ہے وہ ہم بھاگ بھاگ کر شوق سے کرتے ہیں۔ جن میں سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کے کچھ دن کچھ لوگوں نے خاص کر لیے ہوئے ہیں، جن میں ہم جوتا اتار کر سڑکوں پر چلتے ہیں۔ جوتا اتار دیا، کیا ہے جی، ہم فلاں کی پیروی کر رہے ہیں، فلاں کی تقلید کر رہے ہیں، فلاں کا یہ موقف تھا، بتاؤ مجھے، جس کی تم پیروی کر رہے ہو، جس کے لیے تم یہ کر رہے ہو، جس کی شہادت پہ تم ماتم کر رہے ہو، بتاؤ کہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا ہو، یہ حکم دیا ہو کہ میرے شہید ہونے کے بعد میں جب شہید ہو جاؤں تو تم نے نوحہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، پاؤں سے جوتے اتار کر سڑکوں پر چلنا ہے، اور
آگ جلا کر آگ کے اوپر چلنا ہے۔ میرے بھائیو، ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا، کوئی ایسا ایک واقعہ لا کر دکھاؤ میں خود جوتا اتار کر چلوں گا، آگ پر چلوں گا۔ میرے بھائیو، اگر ایسا نہیں تو آئیے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ، تم میں سے کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جو ایک جوتا پہن کر چلے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، محبوب پیغمبر علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ رب نے قرآن نازل فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں زمین پر چلنا ہے تو ضرور چلیے، لیکن ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر نہیں چلنا، اپنی پھونکا نہیں دکھانی، اپنی اکڑ نہیں دکھانی۔ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس فلاح ہے، میں بڑے عہدے والا ہوں، لیکن ایسا نہیں کرنا۔ اگر چلنا ہے تو عاجزی سے، انکساری سے چلنا ہے۔ ایک طرف قرآن نے ہمیں روک دیا کہ اکڑ کر نہیں چلنا، تکبر نہیں کرنا، ادھر قرآن نے روکا اور ادھر ہم نے مخالفت شروع کر دی۔ مخالفت کرنا ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ ایک طرف قرآن روکتا ہے، ہم دوسری طرف وہی کام کرتے ہیں۔ ایک طرف حدیث ہمیں روکتی ہے تو دوسری طرف ہم وہی کام کرتے ہیں جس سے ہمیں روکا گیا ہے، اور اوپر سے ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ ہر بندے کی زبان سے یہ الفاظ ہیں، ہر بندے کے یہ الفاظ ہیں کہ میں جنتی ہوں۔ وہ کہتا ہے تو کافر ہے، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں تو کافر ہے، وہ کہتا ہے تو کافر ہے، میں جنتی ہوں۔ ہم جنت کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں۔ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے منہ سے نکال دیا ہم جنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں داخل کر دینا ہے۔ یہ ہماری عادتیں، ہماری کرتوتیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہر ایک چیز کے بارے میں، ایک چیز کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ، ایک جوتے میں مت چلیے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام جب جوتا پہنتے تو پہلے دایاں پاؤں پہنتے پھر بایاں پہنتے، اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا محبوب پیغمبر علیہ السلام جب بھی کوئی اچھا کام کرتے تو دائیں جانب سے شروع کرتے، اور جب اس کے مخالف واش روم میں جانا ہے تو بایاں پاؤں پہلے رکھتے، اور باہر نکالتے وقت دایاں پہلے نکالتے، اور اسی طرح اگر کنگھی کرتے تو محبوب پیغمبر علیہ السلام پہلے دائیں جانب کنگھی کرتے پھر بائیں جانب، اور اسی طرح جوتے کے بارے میں محبوب پیغمبر علیہ السلام جب جوتا پہنتے تو پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ آئیے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔